بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، دعا کی اہمیت کے سلسلے میں تقریباً 2 ہفتے سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہا. اس وقت میں نے سورہ فرقان کی ایک آیت نمبر 74 تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں اللہ پاک نے عظیم ترین دعا کی تعلیم دی ہے. یہ اللہ پاک کی بہت بڑی مہربانی ہے. ایک تو اللہ نے مانگنے کا حکم دیا اور پھر مانگنے کا طریقہ بھی بتا دیا. توفیق دینے والا بھی وہی ہے، عطا کرنے والا بھی وہی ہے. بس بندوں کو چاہیے کہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کی قدر کریں اور اپنانے کی کوشش کریں. جہاں قرآن پاک کی سینکڑوں آیات میں دعا کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے، وہی مختلف دعائیں اللہ نے قرآن پاک میں اپنے بندوں کو سکھلائی ہیں. حضرات انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ کر کے مختلف حاجات کے لیے مختلف مانگی جانے والی دعائیں اللہ نے قرآن پاک میں نقل کر کے تا قیامت آنے والے مسلمانوں کو پیغام دیا کہ کوئی بھی حاجت پیش آ جائے. مثلا گزشتہ ہفتہ میں نے سورہ اعراف کی آیت کی روشنی میں بتایا، کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو توبہ کرنے کے لیے اللہ نے جو دعا حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلائی، ربنا ظلمنا انفسنا، اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کریں. اسی طرح اگر اولاد چاہیے، بے اولاد ہیں، تو حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ کثرت سے اس دعا کو پڑھا جائے. تو سورہ انبیاء میں موجود ہے. اسی طرح اولاد اللہ کی طرف سے عطا ہو اور مزید نیک اولاد ہو. ربی هب لی من الصالحین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورہ صافات میں موجود ہے.
اولاد تو مل گئی مگر نافرمان ہے، تو اس کے لیے اللہ نے یہاں سورہ فرقان جس کی میں نے تلاوت کی، جس آیت کی کہ کثرت سے جو ماں باپ اس دعا کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اللہ پاک اولاد کو نیک بھی بنائیں گے اور آنکھوں کے ٹھنڈک کا سامان بھی بنائیں گے۔ بیماری ہے تو حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کوئی مصیبت ہے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، عرض کا بوجھ ہے یا ایسی پریشانی کہ کوئی سہارا نہیں، تو حضرت نوح علیہ السلام کی دعا رب انی مغلوب فانتصر، جو سورہ قمر میں موجود ہے۔ تو اسی طرح ایک دو دعائیں نہیں، سینکڑوں دعائیں۔ تو یہاں ابھی جو میں نے آپ کے سامنے جس دعا کے سلسلے میں آیت کا سہارا لیا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین، رحمان کے خاص بندوں کے اوصاف اللہ نے سورہ فرقان کے اخیر رکوع میں بیان فرمایا، تو ان کی دعاؤں میں سے یہاں ایک دعا کا اللہ نے اس طرح ذکر فرمایا والذین یقولون، رحمان کے خاص بندے یوں اپنی دعاؤں میں کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، حب لنا، ہمیں عطا فرما، من ازواجنا، ہماری بیویوں کی طرف سے، وذریاتنا، اور ہماری اولاد کی طرف سے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو ہمارے آنکھوں کے ٹھنڈک کا سامان بنا دے، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، یعنی ہمیں تقوی میں، علم و عمل میں اس قابل بنا کہ لوگ ہماری پیروی کریں اور ہماری اقتداء کریں۔ اور دوسرا مطلب حضرات علماء نے یہ بیان فرمایا، چونکہ شوہر بیوی بچوں کے لیے امام اور پیشوے کی حیثیت رکھتا ہے، تو اس دعا کا مقصد یہ ہے کہ یا اللہ، میں تو اپنے اہل و عیال کا پیشوا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے اہل و عیال متقی ہو جائیں، پھر میں متقیوں کا پیشوا بن جاؤں، امام بن جاؤں۔ تو وجعلنا للمتقین اماما سے بھی یہی مراد ہے کہ میرے گھر والوں کو، میری بیوی بچوں کو متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے۔ تو یہ ایسی عظیم ترین دعا ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا جو تو بے شمار دعائیں ہیں، مانگنے والے مختلف ہیں، مانگنے والا اگر ہم دیکھیں تاجر ہے، ملازم ہے، مرد ہے، عورت ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، باپ ہے، ماں ہے، لیکن ان تمام دعاؤں میں یاد رکھیں ماں باپ کی دعاؤں کو وہ مقام حاصل ہے جو کائنات میں حضرات انبیاء علیہ السلام کے بعد کہ کسی اور دعا کو وہ مقام، وہ مرتبہ حاصل ہے، اس لیے کہ ماں باپ کی دعائیں ہر حال میں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ ہم مانگ رہے ہیں، ہماری ساری زندگی کی دعائیں ایک طرف، لیکن ہمارے والدین کے دل سے ملنے والی نیک دعا ایک طرف، تو ہماری ساری زندگی کی دعاؤں پر ماں باپ کی ایک نیک دعا غالب آ جاتی ہے۔ اس لیے کہ ماں باپ کی دعاؤں کے سلسلے میں قرآن میں بھی فضیلت ہے، احادیث میں بھی فضیلت ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ جن جن افراد کی دعائیں قبول ہونے میں کوئی شک نہیں، وہاں اپنے والدین کا بھی خصوصیت سے ذکر فرمایا۔ جس طرح مختلف روایات ہیں کہ مظلوم کی دعا رد نہیں کی جاتی، بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے، حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے، اسی طرح مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، مجاہد کی دعا قبول ہوتی ہے، ایسے ہی اگر کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے تو اسلام میں اس کا درجہ ایسے ہی ہے جیسے نبی کی دعا اپنی امت کے لیے، کہ کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے اللہ کے دربار میں مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو دعائیں اولاد کے حق میں انتہائی بڑی دولت ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتی ہیں تو ماں کی دعا اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے مسائل اور بڑی بڑی پریشانیوں سے منٹوں میں اللہ پاک چھٹکارا نصیب فرماتے ہیں۔ بلکہ کوئی رسمی رواجی طور پر کہی جانے والی بات نہیں، اس سلسلے میں سینکڑوں احادیث کے شاہد ہیں کہ ماؤں کی دعاؤں نے کس طرح جادو کر دکھایا، کرشمہ کر دکھایا، اور ماؤں کی دعاؤں نے کس طرح کائنات میں عجیب و غریب کارنامے انجام دیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کی کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی صحیح البخاری، قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف، تو بخاری شریف کے مؤلف امام بخاری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتداء جب آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ کو نابینا پیدا کیا۔ ماں کی آرزو تھی کہ ایسا بیٹا ہو جو دین کا خدمت گزار بنے۔ اب دیکھا کہ بچہ نابینا ہے، مصلی پر بیٹھ گئی، ساری رات روتی رہی، مانگتی رہی، میں نے ایسی اولاد مانگی جو دین کا خدمت گزار بنے، مگر یا اللہ آپ نے نابینا اولاد عطا کی، یا اللہ کس طرح دین کی خدمت ہوگی؟ اے اللہ تو قدرت رکھتا ہے کہ تو میرے بیٹے کو دیکھنے کی طاقت دے۔ صبح ہونے سے پہلے اللہ پاک نے امام بخاری کی آنکھوں کو لوٹا دیا۔ تو ماں کی دعا کا کرشمہ تھا۔ تو ماؤں کی دعاؤں نے وہ کارنامے انجام دیے کہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثال ہے۔ ایک عورت ابن مخلد ایک بہت بڑے اللہ والے خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا کہ حضرت میں بہت پریشان، پوچھا کہ کیا بات؟ کہا کہ میرا نوجوان بیٹا ہے، رومیوں نے اس کو قید کر لیا، اب وہ مجھ سے فدیہ مانگ رہے ہیں، مال مانگ رہے ہیں، لیکن میرے پاس دینے کے لیے کچھ ہے نہیں، صرف ایک مکان ہے جس میں رہتی ہوں۔ اب اگر میں اس کو فروخت کر کے مال دے دوں گی تو پھر میں کہاں رہوں گی؟ میں بہت ہی پریشان ہوں، اب اولاد کے بغیر بھی نہیں رہ سکتی، آپ کوئی ترکیب بتائیں۔ تو حضرت نے تلقین فرمائی کہ اللہ ماں کی دعا رد نہیں کرتا، کثرت سے اللہ کے دربار میں مانگو۔ اب جو ماں نے اللہ کے دربار میں رونا شروع کیا، گڑ گڑانا شروع کیا، مانگنا شروع کیا، ایک ہفتے بعد اپنے نوجوان بیٹے کو لے کر حضرت کی خدمت میں آئے۔ حضرت نے پوچھا کہ کس طرح رہائی ہوگی؟ تو ماں نے کہا کہ خود آپ میرے بیٹے سے پوچھ لیں۔ تو بیٹے نے بتایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جن بیڑیوں میں دشمنوں نے میرے پیروں کو باندھا تھا، میں اٹھ کے کھڑا ہوا، چلنے لگا، اچانک بیڑیاں ٹوٹتی چلی گئی۔ جو جیل کے قید خانے کے انچارج تھے وہ پریشان کیے، کس طرح ٹوٹ گئی؟ مضبوط لوہا ہے۔ پوچھنے لگے مجھ سے کہ کیا صورت پیش آئی؟ میں نے کہا کہ مجھے کچھ پتا نہیں۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ وہاں کے عملہ نے لوہار کو بلوایا
پھر ہتھکڑیوں کو بیڑیوں کو درست کروا کر پھر مضبوطی سے پہلے سے زیادہ مضبوط طریقے سے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی. لیکن نوجوان کہنے لگا پھر میں اٹھ کے کھڑا ہوا, چلنے لگا, پھر سے بیڑیاں ٹوٹ گئی. تو پریشان ہو گئے, اپنے پیشواؤں کو راہبوں کو انہوں نے بلایا, پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے. تو راہبوں نے اس نوجوان سے پوچھا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا کہ ہاں زندہ ہے. لگتا ہے کہ تمہاری ماں کی دعا کا اثر ہے. عیسائیوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ماں کی دعا میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ مضبوط سے مضبوط بیڑیاں بھی ٹوٹ جاتی. تو پھر ان رومیوں نے کہا کہ جب اللہ تمہیں آزاد رکھنا چاہتا ہے تو ہم کیسے تمہیں قید کر سکتے ہیں. انہوں نے رہا کر دیا, آزاد کر دیا. تو حضرات کہ ماں کی دعا میں اب کوئی غیر معمولی طور پر نہ آئے, بلکہ یقیناً ماں کی دعا ہو یا باپ کی دعا ہو, خاص طور پہ دل سے نکلنے والی دعائیں دنیا کے بڑے سے بڑے مسائل اور پریشانیوں سے اولاد کو نجات دلاتی. بلکہ اتنا ہی نہیں, ماؤں کی دعاؤں نے اپنی اولاد کو وہاں پہنچا دیا جو تہجد کے سجدے نہ پہنچا سکے. حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ والے, مشہور تابعین, بلکہ ہمارے نبی کا زمانہ پایا. ماں کی خدمت کی وجہ سے آقا کا دیدار نہ کر سکے, لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بے شمار فضیلت بیان فرمائی. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ماں نے پانی مانگا, آپ پانی لانے کے لیے نکلے, لانے تک ماں سو گئی. پیالے کو لے کر سرحانے کھڑے ہو گئے. بیدار کرنا بھی پسند نہیں کیا کہ کہیں نیند میں خلل نہ آ جائے, ماں کو تکلیف نہ ہو جائے, اور وہاں سے جانا بھی گوارا نہیں کیا. پتا نہیں کہ ماں کی کب آنکھ کھلے اور ماں پانی طلب کرے اور میں موجود نہ رہوں تو پھر پریشانی ہو. وہیں سرحانے کھڑے ہوئے جب تک کہ بیدار نہ ہو جائیں. جب والدہ بیدار ہوئی, دیکھا کہ بیٹا سرحانے کھڑا ہے, ایسی دل سے دعائیں نکلی کہ اللہ تجھے وہ مقام دے کہ دنیا تجھ پر رشک کرے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اویس قرنی نے اپنی ماں کی اس طرح خدمت کی کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اویس کو مقام عطا کیا کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے, حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ وہ بھی جا رہے ہوں گے, انہیں روک دیا جائے. وہ پریشان ہوں گے کہ کیا بات ہے, جنت میں داخل ہونے سے روکا جا رہا ہے. کہا جائے گا ذرا پیچھے نگاہ ڈالیں کہ کتنے لوگ پریشان ہیں. آج تم صرف اکیلے جنت میں نہیں جاؤ گے, بلکہ جن کی طرف تم اشارہ کرو گے, شفاعت کرو گے, اس کو بھی اپنے ساتھ لے کر جنت میں جاؤ گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مضر یہ تعداد کے اعتبار سے مشہور و معروف قبیلے تھے. تو ان قبیلوں کی جتنی بڑی تعداد ہے اس کے بقدر حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کی سفارش سے اللہ جنت میں داخل فرمایا. اور اتنا ہی نہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمایا کہ دیکھو جب تمہاری ملاقات اویس سے ہو میرا سلام نے سنا, اور ان سے کہنا کہ وہ میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرے. اس لیے کہ اویس وہ اللہ کا بندہ ہے, جب بھی وہ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا. تو مقام ملا ماں کی دعا کی برکت سے, ماں کی خدمت کی برکت سے. حدیث پاک میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمت فرائیتنی فی الجنہ, میں سویا تو میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں. سمعت صوت قارئ, میں نے جنت میں قرآن پڑھنے والے کی آواز کو سنا. میں نے پوچھا کہ من ھذا, یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا ھذا حارثۃ بن نعمان, حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ. میں نے کہا وہ تو مدینے میں ہیں,
وہ مدینے میں تلاوت کر رہے ہیں مگر ان کی آواز جنت میں گونج رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ سے فرمایا کذالک البر، نیکی اسی طرح ہوتی ہے، کذالک البر، نیکی اسی طرح ہوتی ہے کہ وکانا ابر الناس بامہ، حضرت حارثہ بن نعمان لوگوں میں سب سے زیادہ اپنے ماں کی خدمت گزار تھے، تو ماں کی خدمت میں اور ماں کی دعاؤں نے حضرت نعمان کو وہ درجہ عطا کیا، تلاوت وہ مدینے میں کر رہے ہیں مگر ان کی آواز جنت میں گونج رہی ہے۔ حضرات، ماں باپ کے دل سے دعائیں لینا، ماں باپ کی رضامندی، ان کی خوشنودی وہ دولت ہے کہ دنیا کا کوئی عہدہ، دنیا کی کوئی ڈگری اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس بہترین ملازمت ہے، نوکری ہے، دنیا کی دولت ہے، اقتدار ہے، پاور ہے، فلاں ہے، لیکن نہ باپ راضی ہے نہ ماں راضی ہے، تو پھر سمجھ لیں مستقبل بھی برباد ہے، دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ ماں باپ کی رضامندی، ان کی خوشنودی کے بغیر نہ دنیا حاصل ہو سکتی ہے نہ آخرت حاصل ہو سکتی ہے۔ تو ماں باپ کی دعائیں، قرآن پاک میں بے شمار دعائیں، لیکن یہ جو اللہ نے دعا سکھلائی، ماں باپ کو اللہ نے تعلیم دی کہ خاص طور پہ اپنے اولاد کے حق میں دعائیں کریں۔ تو ماں باپ کی دعائیں ہر حال میں قبول ہوتی ہیں، بلکہ ماں باپ کی دعاؤں میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ ایک ملک کے بہت بڑے ڈاکٹر کہ جن کا نام احمد ہے، عالمی سطح پر طے کیا گیا کہ اس ملک کے دارالحکومت میں انہیں ایسا ایوارڈ دیا جائے جو ان کے لیے قابل فخر ہو، عالمی ایوارڈ۔ تو اس کے لیے تاریخ طے کی گئی اور انہیں اطلاع دی گئی کہ فلاں تاریخ پہ آپ پہنچ جائیں۔ تو وہ اس تاریخ کے مطابق انہوں نے ہوائی جہاز کے سفر کا انتخاب کیا۔ اب سفر کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں، موسم خراب تھا تو ایمرجنسی کسی چھوٹے ایئرپورٹ میں ہوائی جہاز کو لینڈ کرنا پڑا، آگے منزل تک نہیں پہنچ سکتے تھے موسم کی خرابی کی وجہ سے۔ اب یہ پریشان تھے، دل میں حسرتیں تھیں کہ دارالحکومت مجھے ہر حال میں پہنچنا ہے، میرا احساس ہونے والا ہے، کہیں میں وقت پہ نہ پہنچنے کی وجہ سے ایوارڈ سے محروم نہ ہو جاؤں۔ انہوں نے ایئرپورٹ کے عملہ سے گزارش کی کہ کسی بھی طرح آپ مجھے وہاں تک کسی اور ہوائی جہاز کے ذریعے پہنچا۔ انہوں نے کہا کہ موسم انتہائی خراب ہے، اب کسی طرح ہوائی جہاز کے ذریعے آپ کے سفر کو طے نہیں کرا سکتے، البتہ آپ اتنا کیجئے کہ کسی کار کا سہارا لے کر بطور کرائے کہ آپ پہنچ جائیں، یہاں سے 7 یا 8 گھنٹے کا راستہ۔ تو انہوں نے اس کو پسند کیا، اور اس لیے کہ بہرحال انہیں پہنچنا تھا۔ اب کار میں سفر ان کا شروع ہوا، انہوں نے ڈرائیور سے گزارش کی کہ جہاں تک ہو سکے جلد از جلد پہنچانے کی کوشش کریں، لیکن بارش اس قدر تیز تھی کہ جس کی وجہ سے ڈرائیور راستہ بھی بھول گئے، دوسرے راستے کی طرف وہ جانے لگا۔ اب یہ پریشان کہ بھوک بھی ستا رہی تھی اور کافی وقت بھی ہو چکا تھا، پہنچتے پہنچتے بارش بھی تیز تھی، تو ایک مکان آیا، کہنے لگے کہ یہاں آج ہم قیام کر لیں گے، پھر صبح میں دیکھا جائے گا۔ تو وہاں جا کر انہوں نے دستک دی، تو ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا، کہنے لگے کہ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ایک رات آپ یہاں ہمیں ٹہلنے کی اجازت دے دیں، اس طرح ہمارے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ تو انہوں نے اجازت دے دی، بھوک بھی تھی، آگے دسترخوان پہ لگایا۔ اب یہ کھا رہے تھے، اچانک ان کی نظر اندر کمرے پر ایک نوجوان جو بستر پر سو رہا تھا پڑی، پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہنے لگی کہ میرا بیٹا ہے۔ پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس ماں نے بتایا کہ بیمار ہے، میں کافی علاج کرا چکی ہوں لیکن کہیں سے صحت یابی نصیب نہیں ہوئی، حتیٰ کہ کہنے والوں نے کہا ہے کہ ملک میں ایک مشہور ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر احمد، وہی ان کا علاج ہو سکتا ہے، اگر میں اتنی غریب ہوں نہ وہاں تک میری رسائی ہو سکتی ہے نہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں،
البتہ میں ہر نماز کے بعد اللہ کے دربار میں دعا کرتی ہوں کہ کسی طرح اللہ ڈاکٹر احمد کے ذریعے ان کا علاج کرا دے۔ تو اب وہ جو ڈاکٹر احمد اس ماں کو پتا نہیں کہ وہی ہے، تو آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، کہنے لگے واہ، اللہ نے تمہاری ماں جو تمہاری دعا کا اثر جو ثمرہ تھا اللہ نے اس طرح دکھایا کہ یہ اللہ کی قدرت تھی کہ موسم کا خراب ہونا اور ایمرجنسی کہیں جو ہے فلیٹ کلیٹ ہونا، پھر وہاں سے کار میں جانا اور راستے کا بھٹک جانا اور تمہاری گھر کے آگے کھڑے ہونا، یقیناً یہ تمہاری دعا کا ثمرہ ہے، ضرور میں تمہارے بیٹے کا علاج کروں۔ تو حضرات، ماں باپ کی دعائیں وہ دعائیں جو دنیا کی بڑی بڑی مصیبتوں سے اولاد کو بچاتی۔ تو ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا، خاص طور پہ نوجوانوں کو چاہیے کہ ماں باپ کی اتنی خدمت کریں کہ خود ان کے دل سے وہ دعائیں نہیں۔ تو وہ جو دعائیں ہیں وہ دونوں جہاں کی دولتیں اور دونوں جہاں کی کامیابیوں کو پانے کے لیے ماں باپ کی دعاؤں سے بڑھ کر اور کوئی سہارا نہیں ہے، اس لیے خاص طور پہ اولاد کو چاہیے۔ لیکن سوچئے کہ آج کل جو ہے دعائیں دینا تو بہت دور کی بات، کہ اکثر و بیشتر آپ کو ایسے ماں باپ ملیں گے کہ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے نیک دعاؤں کے بجائے بد دعائیں زبان سے نکل رہی ہیں۔ تو پھر ایسی اولاد کا کیا ہوگا کہ جو روزانہ اپنے ماں باپ کو جواب دے کر، ہررا کر، آنکھیں دکھا کر، آوازیں بلند کر کے اور ان کے دلوں کو ٹھیس پہنچا کر خدا نہ خواستہ ماں باپ کی بد دعائیں مل گئی، تو پھر تباہی میں کوئی شک نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ حضرات، خاص طور پہ جو ماں باپ بھی ہوں انہیں بھی چاہیے کہ ہر حال میں اپنے اولاد کو بد دعا دینے سے اپنی زبان کو روکیں، جہاں تک ہو سکے، بلکہ بد دعا نکلنے کے موقع پر بھی وہ ایسے جملے استعمال کر لیں کہ آئندہ ان کے فیوچر مستقبل کے لیے بہتر ہو جائے، ان کی اصلاح ہو جائے۔ جیسے جو ہے مکہ المکرمہ کے صدر امام عبدالرحمن سدیس، شاید بارہا آپ نے سنا ہو کہ وہ کیسے کعبہ کے امام بنے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میری ماں مجھ سے ناراض ہو گئی، لیکن ناراضگی کے عالم میں بھی وہ جو بد دعا انہوں نے دی اس میں میرے لیے خیر کی دعا تھی۔ اس طرح انہوں نے دعا دی، جا تجھے اللہ کعبہ کا امام بنا دے، بیت اللہ کا امام بنا دے۔ تو پھر ایسے موقع پر یہ جو دعا کے جملے نکلے، اللہ پاک نے ایسا امام بنایا کہ سارے عالم میں آپ کی شہرت ہے، سارے عالم میں آپ کی آواز کا تلاوت کا چرچا ہے۔ تو حضرات، ماں باپ کی دعائیں، خواہ نیک دعائیں ہوں یا بری دعائیں ہوں یا بد دعائیں ہوں، ہر حال میں اولاد پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو بہرحال ماں باپ کو چاہیے کہ کثرت سے اپنی اولاد کے حق میں نیک دعاؤں کا استعمال کریں، اور خاص طور پہ اپنی اولاد کو نیک بنانے کے لیے کون نہیں چاہتا کہ بیوی فرما بردار ہو جائے، اولاد نیک ہو جائے۔ ہر نماز میں ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے، یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے تینوں بیٹے ہیں، عبید اللہ، حمید اللہ، اور اسی طرح ایک اور نام ہے، تینوں کے تینوں ولی ہیں، آخر کیا راز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ہر نماز میں تشہد میں، کثرت سے نفلی نمازوں میں تشہد پڑھنے کے بعد جو دعائیں درود شریف دعائیں معصورہ پڑھنے کے بعد میں ربنا هب لنا من ازواجنا، اس دعا کو کثرت سے پڑھتا ہوں کہ جس دعا کی برکت سے اللہ نے اولاد کو ولایت عطا فرمائی، ولی بنانا۔ تو ماں باپ کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ ہو سکے تو اس آیت کو، اس دعا کو یاد کرنے کی کوشش کریں، یا کم از کم جو زبان بھی ہو اپنی زبان میں ہر نماز کے بعد اللہ کے دربار میں اپنی اولاد کی نیکی کے لیے، فرما برداری کے لیے، آخرت کے سنورنے کے لیے، دونوں جہاں کی کامیابی کے لیے کثرت سے ماں باپ دعائیں کریں۔ بے شک ماں باپ کی دعائیں ہر حال میں اولاد کے حق میں قبول کی جاتی ہیں۔
اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھیں. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وصل على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما، رحم و کرم کے فیصلے فرما. یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا ہمیں سے ہر ایک عمل کے لیے تیری توفیق کا محتاج ہے، ہم سب کو نیک توفیق عطا فرما. یا اللہ دعا بہت بڑی دولت ہے، ہم سب کو مستجاب الدعوات میں سے بنا دے. خاص طور پہ اے اللہ دعائیں دینے والے بہت ہیں، ماں باپ کی دعائیں دینے والا بنا، نیک دعائیں لینے والا بنا. جن کے ماں باپ دنیا میں موجود نہیں ہیں اے اللہ ان کے قبروں کو نور سے منور فرما، انہیں جنت الفردوس نصیب فرما. جنہوں نے اپنی زندگی میں ماں باپ کو ناراض کر دیا، اگر ماں باپ باحیات ہیں معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما. موت سے پہلے والدین کو راضی کر لینے کی توفیق دے. اگر ماں باپ راضی ہیں تو یا اللہ تو راضی ہے. خدا نہ خواستہ اگر ماں باپ ناراض ہو گئے ساری زندگی کے حج عبادتیں بھی اے اللہ ہمیں جنت میں نہیں پہنچا سکتے. اے اللہ ماں باپ کی ناراضگی سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں. یا اللہ جنہوں نے زندگی میں ماں باپ کو ناراض کر دیا اب ماں باپ موجود نہیں ہے تو یا اللہ ان کے لیے مغفرت کی دعاؤں کی کرنے کی برکت سے اے اللہ اولاد کو معاف کر دے. اے اللہ ان تمام مرحومین ماں باپ کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما، جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما. اے اللہ جن کی اولاد نافرمان ہیں فرما بردار بنا. جہاں گھروں میں اے اللہ سکون نہیں، اطمینان نہیں، چین و سکون نصیب فرما. اے اللہ صحیح معنوں میں اے اللہ شوہر بیوی کا رشتہ ہو، ماں باپ اولاد بھائی بہنوں کا رشتہ ہو، سب میں باہمی محبت نصیب فرما. ہر طرح کی رنجشوں اور نااتفاقی لڑائیوں اور جھگڑوں سے حفاظت فرما. اے اللہ خاص طور پہ گھروں کو دین کا ماحول بنا دے، ہم سب کو نمازی بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا. خاص طور پہ اے اللہ اولاد تیری طرف سے بہت بڑی دولت ہے، لیکن یا اللہ اس سے بھی بڑی دولت ان کا فرما بردار ہونا، نیک ہونا اور اے اللہ جنت کا راستہ پانا ہے. اے اللہ ہماری اولاد قیامت تک آنے والی نسلوں کو اپنا بنا لے. اے اللہ کبھی بھی انہیں ایمان سے دور نہ فرما. اے اللہ دنیا کے مختلف فتنے ہیں، تو ہی بچا سکتا ہے، سوائے تیرے کوئی نہیں بچا سکتا. کتنے نوجوان لڑکے لڑکیاں اے اللہ ایمان سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں، کتنی بچیاں مرتد ہو کر غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں. اے اللہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، تمام نوجوانوں کی حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما. آخر سانس تک دین پر استقامت نصیب فرما. جب موت کی گھڑی آئے تو کلمے والی موت نصیب فرما. ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.